السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ ناول کا نام عشق زر، قسط نمبر 13۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں تھوڑا بیمار تھی، اسی لیے ایپیسوڈ نہیں آئی تھی، لیکن اب کچھ بہتر ہوں۔ میرے لیے دعا کریں، آپ سب اچھے سے ٹھیک ہو جائیں۔ خیر، ایپیسوڈ تھوڑی لانگ ہے، اب کہانی میں اور بھی ٹویسٹ آنے والا ہے۔ کون کون چاہتا ہے عطرت اور بہرام کی شادی ہو جائے؟ ایپیسوڈ 13۔ کیا یہ بات واقعی سچ ہے؟ بلاج سائی نے عورت پر ہاتھ ڈالنے والے کو سرعام پھانسی دینے کا پیغام سنایا ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ بہرام سائی نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ عطرت نے ہینا کو آج کا سارا واقعہ بتایا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کہیں کوئی خواب تو نہیں ہے؟ نہیں، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم تو جانتی ہو شہباز چچا کی دشمنی کے بارے میں۔ پھر ان کے بیٹے کی منگ تھی میں۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے ہشام کا قتل جان بوجھ کر ہوا ہے؟ بچپن سے تم اس کی منگ تھی، تمہیں اندازہ ہوگا وہ کیسا تھا۔ نہیں، میں نے کبھی اس سے اتنی بات چیت نہیں کی۔ وہ زیادہ تر شہر رہتا تھا اور گاؤں بہت کم آنا جانا ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی اچھی بری رائے نہیں دے سکتی۔ میں سوچ رہی ہوں اماں سائیں کو بہرام کے بارے میں بتا دوں۔ نہیں، اس کی جلدی نہ کرو۔ کل ہشام کے قتل کی پنچایت بھی ہے۔ بہرام سائیں بلاج سائیں کو بہت عزیز ہے اور مجھے لگتا ہے وہ بہرام کی بات سن کر دشمنی کو ایک طرف رکھتے ہوئے بات ضرور مان جائیں گے۔ وہ ہر حال میں بہرام کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ باپ بن کر پالا ہے بہرام سائیں کو انہوں نے۔ دیکھتے ہیں صبح کیا ہوتا ہے۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز پر بلاج جلدی سے باہر آیا۔ زرنور کے پاؤں سرخ ہو رہے تھے چائے گرنے سے، مگر وہ بت بنی کھڑی تھی۔ زرنور اس نے ہاتھ لگانا چاہا مگر وہ جھٹک گئی۔ بلاج کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ یہ لڑکی اس کے غصے کو آزمائی تھی۔ اس نے زبردستی کھینچا اور داجی کے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ اب جھک کر اس کے پاؤں پر ٹھنڈا پانی ڈال رہا تھا۔ حاکم سائیں نے غور سے دیکھا۔ وہ اپنے باپ پر گیا تھا۔ ابلاج بھی تہمینہ سے اسی طرح محبت کرتا تھا۔ مرد جب محبت کرتا ہے تو انا کو ایک طرف کر کے جھک جاتا ہے۔
ہمیں طلاق چاہیے بلاج سے۔ اس نے مصروف انداز سے بلاج کو دیکھا جو اب اس کے پاؤں پر کریم لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ٹیوب چھوٹ کر زمین بوس ہوئی تھی۔ ہم اب مزید اس رشتے میں نہیں رہ سکتے۔ ہمیں طلاق دینے کے بعد یہ علیزے سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی بات کو بیان کیا۔ بلاج نے گہری سانس خارج کی۔ وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ میں علیزے سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بلاج کی زندگی میں صرف تمہاری جگہ خالی ہے۔ تم ہو تو سب ہے ورنہ کوئی نہیں۔ اس نے دوبارہ سے زخم کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ ایک اور جھوٹ، ایک اور فریب، کتنی صفائی سے تم جھوٹ بول دیتے ہو۔ کتنا آسان ہے تمہارے لیے یہ سب۔ میں نے خود آپ دونوں کی باتیں سنی ہیں۔ علیزے کی شادی ضرور ہوگی مگر مجھ سے نہیں، حاتم سے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے اب سے حاتم یہاں اس حویلی میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ علیزے اچھی لڑکی ہے، بابا کے دوست کی بیٹی ہے۔ مجھے امید ہے حاتم کو بھی پسند آئے گی اور میں چاہتا ہوں تم بھی میری بات کا مان رکھو۔ کیا ایک اور جھوٹ؟ یا پھر مجھے اپنے قریب رکھنے کی ایک اور چال؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی سب کیا ہو رہا ہے۔ بلاج نے اسے دیکھا، پھر بولنا شروع کیا۔ علیزے میرے لیے بحرام کی طرح ہے۔ تمہارے جانے کے بعد بھی میں نے کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ یہاں تک کہ علیزے کو بھی اپنے کمرے میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی میں نے۔ صبح حاتم کے سر سے یہ جھوٹ کا کیس ختم ہو جائے گا تو اس جمعے کو نکاح کی تقریب رکھتے ہیں۔ میں آج صبح علیزے کی طرف گیا تھا۔ وہاں میں نے چچا سائیں سے بھی اس معاملے میں بات کی تھی اور علیزے کو بھی سمجھایا تھا۔ وہ تمہارے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے بتایا ہے تم میری بیوی ہو، میرا عشق ہو، اور وہ اب اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ مجھے تم سے الگ نہیں کر سکتی۔ اس نے تفصیل سے وضاحت کی تھی۔ حاکم سائیں خاموش تھے۔ بلاج خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ اسے ایک کال کرنی تھی۔ میرے بلاج کی جان بستی ہے تم میں نور۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے اپنی زندگی کو بہت ویران کر لیا تھا۔ تمہارے آنے سے میں نے اسے مسکراتے دیکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے یہ خواہش ضرور اس کے سامنے رکھی تھی کہ وہ علیزے سے شادی کر لے، مگر وہ ہر دفعہ انکار کر دیتا تھا، یہ کہہ کر کہ تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے گا۔ مجھے لگتا تھا وہ تمہیں بھول جائے گا، مگر وقت گزرتا گیا۔ بلاج کی زندگی میں تمہارا ہونا مزید شدت کر گیا۔ وہ تمہیں تلاشتا رہا، اسے امید تھی تم مل جاؤ گی، اور دیکھو تم مل گئی۔ اس نے کبھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، مگر تم اس کی واحد خواہش ہو۔ میں چاہتا ہوں تم میرے کیے کی سزا اسے نہ دو۔ میں نے بیٹا کھویا ہے، اگر اسے کچھ ہوا میں جیتے جی مر جاؤں گا۔
حاکم سائیں نے اسے دیکھ کر کہا، انہیں امید تھی وہ اب بلاج سے بدگماں نہیں ہوں گی۔ بلاج اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک سرسری نظر اسے دیکھا جو خاموش تھی۔ اس نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے اب حیرت ہوئی۔ بلاج اس قسم کا نہیں تھا۔ داجی ہم چلتے ہیں، باقی بات کل کر لیں گے، ابھی میری بیوی کو میری ضرورت ہے۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب نکل گیا۔ بہرام نے بلاج کو دیکھا۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا مگر اس کے ساتھ زرنور کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اپنے بھائی کے قیمتی لمحات کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بلاج نے اسے بیڈ کی دائیں جانب بٹھایا اور ٹانگیں آرام سے اوپر کیں۔ خود دوسری طرف آ کر بیٹھا اور اسے اپنے قریب کر کے سینے سے لگا گیا۔ وہ بالکل خاموش تھی، کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ بولو گی نہیں؟ زرنور نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھتا رہا تھا، جیسے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ تم جانتی ہو نا کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، پھر بھی ایسا کیسے سوچ لیا تم نے؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ تم بھی ایک مرد ہو، عورت کا حسن مرد کو متاثر کر دیتا ہے۔ بلاج کے لیے زرنور سے زیادہ حسین کوئی عورت نہیں ہے۔ میری نظر میں تم دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہو۔ تمہارے لیے پوری دنیا کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ وہ اب اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ تمہاری جگہ صرف تمہاری ہے، کوئی دوسرا اسے ریپلیس نہیں کر سکتا۔ زرنور نے اسے دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جھک کر باری باری دونوں آنکھوں سے آنسو اپنے لبوں سے چنے، انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو سہلا رہا تھا۔ بلاج نے دل پر ہاتھ رکھا، اسے تکیے پر لٹایا اور خود جھک کر ماتھے پر لب رکھے بہت پیار سے اسے چھو رہا تھا۔ زندگی کا بہت حسین لمحہ تھا یہ۔ اس کی جرأت یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب اس کے لبوں کے قریب آیا تھا۔ بلاج مجھے نیند، ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی۔ اس نے اسے خاموش کروا دیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں میں زرنور کے ہونٹوں کو لیا۔ زیادہ شدت نہیں تھی، بہت نازکی سے وہ اس کے وجود کو چھو رہا تھا۔ شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں اب گردن تک آیا تھا، جگہ جگہ اپنے ہونٹوں کی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ اپنی گردن پر بلاج کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان کے سارے فاصلے ختم کر رہا تھا۔
کمرے میں دونوں کی سانسوں کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ صبح مجھے ہر حال میں حاتم کا کام تمام چاہیے۔ پنچایت کے لیے بلاج اور حاتم دونوں ایک ساتھ نکلیں گے اور تم کسی اچھے شوٹر کو ہائر کرو جو راستے میں ہی ایک نشانے پر حاتم کا قصہ ختم کر دے۔ اس دفعہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر گولی بلاج کو لگی، بلاج کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر ایک تیر سے 2 شکار ہوتے ہیں تو ہونے دو۔ بلاج کا ابھی وقت نہیں آیا۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ بلاج کے لیے خاص انتظام کیا گیا ہے۔ ہمنا نے پسٹل بلو رنگ کا سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا جو جنید لے کر آیا تھا۔ کچن میں کھانا آج اس نے خود بنایا تھا۔ جنید کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا آج رات تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، اس لیے سارا کام اس نے خود کیا تھا۔ اس کے گھر میں کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ اسے سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی عادت تھی اور ہمنا کو بھی یہی عادت تھی۔ آدھی زندگی اس نے ہاسٹل میں گزاری تھی تو اتنا تو وہ کر سکتی تھی۔ کھانا بنا کے وہ فریش ہوئی۔ اس نے بلو رنگ کا جوڑا نکال کر پہنا تھا۔ جنید کی چوائس بہت اچھی تھی مگر سب میں اسے یہ زیادہ پیارا لگا۔ بالوں کو کندھے پر کھلا چھوڑ دیا، ہلکے ہلکے گیلے تھے۔ اب وہ ہال میں بیٹھی ٹائم دیکھ رہی تھی جہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ بھوک سے برا حال تھا مگر وہ انتظار کر رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں جنید نے اسے اتنا خاص محسوس کروایا تھا کہ اسے اب جنید کو اپنے ارد گرد دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ لاک گھومنے کی آواز پر وہ سیدھی ہو گئی۔ پچھلے دنوں جو حادثہ ہوا تھا اس سے اس کے وجود میں ڈر بیٹھ گیا تھا مگر جنید کے گھر میں سیکیورٹی ٹائٹ تھی۔ یہاں کچھ ضروری کاغذات رکھے ہوئے تھے، شاید وہ بہت قیمتی تھے اسی لیے وہ دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ جنید نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ بہت احتیاط سے بند کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا ہمنا سو گئی ہوگی۔ جیسے ہی وہ پلٹا، سامنے ہمنا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ابھی تک سوئی نہیں؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بتایا تو تھا لیٹ ہو جاؤں گا، تم سو جاتی۔ کھانا لگاؤں؟ اس نے نظر انداز کرتے ہوئے دوسرا سوال کیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے پہلے ہمنا کو دیکھا، مطلب وہ ابھی تک بھوکی تھی۔ کھانا کمرے میں مل سکتا ہے؟ اس نے ایسے ہی دیکھ کر التجا کی۔ وہ دھیما سا مسکرا کر اٹھی۔ جنید نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو اس جوڑے میں۔ نظریں ہٹانے کو دل نہیں کر رہا۔ وہ اس کے کان کی لو چوم گیا۔ تم فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ شرماتی ہوئی کچن کی طرف بھاگ گئی۔ جنید کمرے میں آ گیا، الماری سے اپنے لیے شرٹ ٹراؤزر نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ ہمنا نے جلدی سے کھانا گرم کیا اور ایک ٹرے میں تیار کی۔ کچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور گہری سانس لے کر کمرے میں آ گئی۔